الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ بڑے دور دراز علاقوں سے بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچے. یہاں بھی آگے راحت کا کوئی سامان نہیں ہے. آپ تو اپنی چھت کی چادر بھی خود ہی لے کر آئے ہو. ہم نے تو چادر بھی آپ کو مہیا نہیں کی. نیچے جو زمین کا فرش ہے وہ بھی سارا غبار غبار، مٹی مٹی، ڈھیلے ناہموار ہے. پتہ نہیں کمزور آدمی رات کیسے گزارتا ہوگا. لیکن یہ سب اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن آپ کے اعمال میں بہت وزنی ہو کر یہ تولا جائے گا. ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، لیکن اللہ اس کا قدردان ہے. وہ اس کی قیمت لگا کے آپ کو خوش کرے گا کہ یہ میرے بندے میری نسبت پر رات کو سردی، دن میں تپش، گرد و غبار، دھول اڑ رہی ہے. جو تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، کتنی اور مشقتیں. ٹوائلٹ پر لائن لگی ہوتی ہے، غسل خانوں پہ لائن لگی ہوتی ہے. یہ اللہ اس کی قدر کرے گا اور اللہ اس کی قدر کر رہا ہے اور اللہ اس کی قیمت لگائے گا. یہ جو غبار اڑ رہا ہے یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. اللہ کے نبی سفر میں تھے، غبار اڑ رہا تھا، صحابہ کا سفر تھا. ایک نوجوان الگ ہو کے چل، انصاری نوجوان الگ ہو کے چل رہا. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، ارے بھائی آپ الگ ہو کے کیوں چل رہے ہو، ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ انی کرہت الغبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں نے اس لیے ذرا الگ ہو کے چل رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا لا تکراہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ. آپ نے فرمایا کہ اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کے مشک اور عنبر ہیں، یہ جنت کا غبار ہے، یہ تولا جا رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا،
ہم تو کمرے سے آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھا بیان کیا جا کے پھر کمرے میں بیٹھ گئے. جو مشقت آپ سہ رہے ہیں ہم تو اس کا ہم نہیں سہ رہے. لہذا الاجر بقدر المشقہ، جو جتنی تکلیف اٹھا رہا ہے وہ اتنا ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اجر پا رہا ہے. اب کھانا اپنا کھا رہے ہو، کھانے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، روٹیوں کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، پکا خود رہے ہو، کھا خود رہے ہو. اللہ آپ سب کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا. سوچ تو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے. اجتماع کا موقع تھا، میں نے خواب دیکھا، پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا، بہت پرانی بات، کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. جنت کا بڑا خوبصورت دروازہ ہے اور اس پر دربان کھڑے ہوئے ہیں. جب کوئی آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں ایسے کے، جب کوئی آتا ہے تو یوں ہٹا دیتے ہیں، اندر چلا جاتا ہے، پھر یوں کر لیتے ہیں. تو جب میری باری آئی تو انہوں نے بھی ایسے آگے نیزے کر دیے. تو پیچھے سے آواز آئی، اپنا آدمی ہے، کھول دو. انہوں نے کھول دیا. میں جب اندر گیا تو عمومی میدان اجتماع کا، عمومی میدان، عمومی مجمع، اور وہ سردیوں کا اجتماع تھا، سردی بہت سخت تھی، تو لوگ سکڑ سکڑ کے بستروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسے ایسے. ابھی وہ نقشہ میرے سامنے آ گیا. تو میں نے اپنے جی میں کہا، یہ کون سی جنت، میرے جی میں ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی، یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے. تو آپ سب بھائی، خواب تو خیر خواب ہی ہوتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، صرف تسلی کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ سب جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے. آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، اجر لکھا جاتا ہے. اب لائن میں لگتے ہیں، اجر لکھا جاتا ہے. رات کو نیچے ٹھنڈک ہے، اوپر بھی ٹھنڈک ہے، نیند نہیں آ رہی، اجر لکھا جا رہا ہے. اس وقت جو دعا مانگیں گے وہ عرش کے دروازوں کو پار کر کے سیدھی اللہ کے دربار میں پہنچے گی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی طفیل یہ ممبر ہے، آپ نہ ہو تو ممبر کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، جن راہوں سے آئے ان راہوں کو بابرکت بنائے. ہمارا یہاں جمع ہونا بھائیو ایک بھولی بسری داستان کہو، سبق کہو، مقصد کہو، بھول چکے ہیں. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. بہت کچھ بھول بھلا چکے ہیں. ہم خود نہیں آئے، خود نہیں آئے. هو الذی خلقکم، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بھیجا. خود نہیں مرتے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے. اس کائنات میں کوئی چیز خود نہیں بنی. والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، آسمان کا بنانے والا اللہ ہے. والارض فرشناہا فنعم الماہدون، زمین کا فرش بچھانے والا اللہ ہے. الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کا بنانے والا، حرکت دینے والا وہ اللہ ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، ستاروں کا بنانے والا میرا اللہ ہے. یغشی اللیل النہار، دن کو لانا رات کو لانا، یہ نظام کا مالک میرا اللہ ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو لمبا کرے دن کو چھوٹا کرے، دن کو لمبا کرے رات کو چھوٹا کرے. اس کے نظام کا مالک بھی میرا اللہ ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، آسمان کو ستاروں سے بھر دیا. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو ستاروں سے بھر دیا. اس کو مزین کرنے والا بھی میرا اللہ ہے. رات کا اندھیرا لے کے آتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اندھیرا لانے والا بھی اللہ ہے. دن میں اجالا لے کے آتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اجالا لانے والا، معیشت کے نظام بنانے والا بھی میرا اللہ ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کھڑا کرنے والا بھی میرا اور آپ کا اللہ ہے. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس سے قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا بھی میرا اللہ ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کے سینے کو پھاڑنے والا، چیرنے والا، اس کے جگر میں پانی کو اتارنے والا بھی میرا اللہ ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، پھر زمین کے رگوں میں، مسام میں پانی کو سٹور کرنے والا بھی میرا اللہ ہے. اور ہمیں دھمکی دیتا ہے، میں چاہوں تو سارا پانی ختم کر دوں،
سارے زمین کے پانی کو کھینچ کے ختم کر دوں، تیرے رب کو قدرت ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر تمہارا رب پانی ختم کر دے کہاں سے لاؤ گے میٹھا پانی؟ میٹھے پانی کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے میٹھا مزیدار۔ وھذا ملح اجاج، یہ ہے کڑوا کسیلا بدبودار۔ من کل تاکلون لحما طریا، میٹھے پانی سے بھی مچھلی کھاؤ اور کڑوے پانی کی بھی مچھلی کھاؤ۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، صدف میں سے موتی نکال کے ہار بناؤ، گلے کی زینت بناؤ، ہاتھوں کی زینت بناؤ۔ یہ سب نظام بنانے والا اس کے پیچھے ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو کہتا میری نشانیاں ہیں، غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین کا بچھنا خود نہیں، اللہ کا ارادہ، آسمان کا اٹھنا خود نہیں، اللہ کا ارادہ۔ والفلق ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا میرے اللہ کا ارادہ، رات کا آنا میرے اللہ کا ارادہ، دن کا سکڑنا اللہ کا ارادہ، رات کا پھیلنا اللہ کا ارادہ، رات کا سکڑنا اللہ کا ارادہ، دن کا پھیلنا اللہ کا ارادہ۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے سینے کو چیر کر کشتیوں کا، جہازوں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا سامان لے کر میرے اللہ کا ارادہ۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنا میرے اللہ کا ارادہ۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں زندگی کو خوبصورت رنگوں میں، نقشوں میں، شکلوں میں بنانا، دوڑانا، چلانا، تیرانا، رینگنے والے، دوڑنے والے، چلنے والے، جھپٹنے والے، دھارنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، اڑنے والے، جھپٹنے والے، پلٹنے والے، چھپنے والے، سب میرے اللہ کا ارادہ۔ وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، موسموں کا ہیر پھیر بدلنا میرے اللہ کا ارادہ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں میرے بادلوں کو کھڑا کر دینا، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل کے دروازے کھولو گے تو تمہیں چپے چپے، ذرے ذرے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ سورج کی ہر شعاع اللہ اللہ پکارتی سنائی دے گی، دکھائی دے گی۔ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کے نور کے جلوے نظر آئیں گے۔ آسمان کی وسعتوں میں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی۔ زمین کے فرش پر اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ گڑے ہوئے پہاڑ اللہ کا نغمہ گاتے ہوئے سنائی دیں گے، نظر آئیں گے۔ اڑتے ہوئے پرندے اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ کالے بادل گنگور کٹا اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ تھن سے نکلنے والا دودھ میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ ہرن کے نافے کا مشک میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ سانپ کے منہ کا زہر میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ مکھی کے منہ میں شہد میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ لکڑی سے آم کا نکلنا میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ انگور، سیب، کیلے، مالٹے کا نکلنا میرے اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ ایک انار کو دیکھو، کیا میرے رب نے رنگ دیا، کیا روپ دیا، ذرا چیر کے دیکھو، دانے کیسے بنائے، رنگت کیسی بھری، ذائقہ کیسا بھرا، پیکنگ کیسے کی ہے۔ کائنات کا کوئی انسان جو ایک دانہ بنا کے دکھا دے، ایک مکھی کا پر بنا کے دکھا دے۔ اس سب کے پیچھے ایک شہنشاہ، ایک وحدہ لا شریک کی ہیبت، جلال، جبروت، کبریائی، جلوہ گر ہے، جلوہ نما ہے، اپنی ہر صفت میں ظاہر ہے۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھیں لاؤ جنہوں نے حرام نہ دیکھا ہو، کان لاؤ جو تبلے کی تھاپ پہ لگے ہوئے نہ ہوں، ایسا لقمہ لاؤ جس میں حرام نہ ملا ہوا ہو، ایسی زبان لاؤ جو غیبت گالی سے پاک ہو، ایسے قدم لاؤ جو تکبر سے پاک ہوں، تواضع سے زمین پر رکھے جاتے ہوں۔ تو تمہیں اللہ کہہ رہا ہے ذرے ذرے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔
ہر پتا اللہ اللہ پکارتا نظر آئے گا، ذرہ ذرہ، سنگریزہ سنگریزہ، قطرہ قطرہ، ہر موج، ہر بلبلا، ہر پرندہ، ہر جاندار، ہر بے جان اللہ پر گواہ ہے، اللہ پر گواہ ہے، اللہ پر گواہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي يبدو الخلق ثم يعيده، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہاں بھائی، اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، بولو اللہ۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ خدا نہیں ہے، خدا میرے رب کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، دو لفظ ہیں، خود آ فارسی کے، انہیں جوڑ کر ان کو ہلکا کر کے ایک نکال دیا اور خدا بن گیا، خدا، واو نکال کے خدا بنا دیا۔ انسانوں نے یہ لفظ بنایا ہے، یہ لفظ میرے اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، میرے نبی نے ہمیں نہیں بتایا۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، لیکن گاڈ کہتے ہیں، یہ سارے دیندار ارے بھائی گاڈ نہ کہو، گاڈ نہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا بھی نہ کہو، کہ جیسے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، خدا بھی اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، ایشور بھی اللہ کا ترجمہ نہیں، بھگوان بھی اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، یزداں بھی اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ایک ہی ترجمہ ہے، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کو خدا کہنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ترجمانی نہیں ہے۔ اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہے، اللہ سے ہے۔ آج کے بعد اللہ کہنا، خدا نہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے پٹھان خدا دا پارا، خدا دا پارا بولتے رہتے ہیں، خدا دا پارا، خدا دا پارا، یہ خدا کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، خدائے پتہ نہیں، خدائے پتہ نہیں کیا ہے، دغا دغا پختوں میں کرتے رہتے ہیں۔ خدا دا پارا نہیں کہو، اللہ دا پارا، اللہ دا پارا، کیا کہو گے؟ اللہ دا پارا۔ اللہ کی عادت ڈالو، علماء سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، یہ ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ جس لفظ میں میرے اللہ نے نور رکھا اس کو چھوڑ کر خدا 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 خدا، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرا اللہ ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تم کہتے ہو اے وہ جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں اور آپ، ہم سب اللہ کو تمام صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی یوں کہے یا اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير المقيت الحفيظ الجليل، الحفيظ المقيت الباعث الشهيد، الوكيل الحق المتين الولي، الحميد المحصي، المبدئ المعيد، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار، النافع النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ اتنا سب کچھ ایک منٹ پورا لگا ہے یہ تمام صفات کو دہراتے ہوئے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو ان تمام ناموں کو اللہ کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہو۔ آج کے بعد اللہ کہو گے نا، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم، عرشوں تک نور ہی نور پھیل گیا، نور ہی نور پھیل گیا۔ جنت کے دروازے کھٹکھٹا دیے تمہارے لفظ اللہ نے، عرش کے دروازوں کو ہلا دیا تمہارے لفظ اللہ نے۔ یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
ساتوں زمینیں اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینوں کے دریا اور سمندر اور پہاڑ اور جنگل اور درند اور پرند اور چرند اور انسان اور جنات اور اس کے صحرا، اس کے شہر، اس کی وادیاں، اس کی گھاٹیاں، اس کے جنگل، اس کے جزیرے، اس کے کڑوے پانی، اس کے میٹھے پانی، اس کے دفینے، اس کے خزینے، اور اول سے لے کر آخری انسان، اول سے لے کر آخری جن، اور اس کے درخت اور اس کے پھل اور اس کا لوہا اور اس کا تانبا اور اس کا پیتل اور اس کی چاندی اور اس کی آگ اور اس کی ہوا اور اس کا پتھر، ہر ایک پلڑے میں رکھو. پھر چاند تاروں کو کھینچو. سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے. اسی فضا میں ایسے لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں جس میں ہمارے جیسے نظام شمسی جیسے 50 نظام شمسی آرام سے رکھے جا سکتے ہیں. سارے ستارے سیارے توڑ کر اسی پلڑے میں ڈالو. پھر پہلا آسمان فرشتوں سمیت بٹھا دو، پھر دوسرا آسمان فرشتوں سمیت بٹھا دو، پھر تیسرا آسمان فرشتوں سمیت ڈال دو، پھر چوتھا آسمان فرشتوں سمیت ڈال دو. پھر چوتھے آسمان پر ایک اللہ کا لشکر ہے. میرے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، چوتھے آسمان سے گزرتے ہیں، ایک لشکر گزرتا نظر آتا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کا آخری سرا نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتے ہیں اس کا پہلا سرا نظر نہیں آتا. تو جبریل سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ما ھذا. جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو آج دیکھ رہے ہیں، میں جب سے وحی لے کے زمین پہ جا رہا ہوں اور زمین سے اوپر آ رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں نے آج تک اس کا اول آخر نہیں دیکھا. یہ لشکر بھی اسی پلڑے میں، 5واں آسمان فرشتوں سمیت وہیں، 6واں آسمان فرشتوں سمیت اس کے اندر، 7واں آسمان پیچھے 7واں آسمان فرشتوں سمیت اس کے اندر، اور اوپر آ گئی جنت. ساری جنت اٹھا کر اس کے اندر، ساری جنت کا سب سے چھوٹا جنتی اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنایا جانے والا ہے، مالک بنایا جانے والا ہے. ساری جنت اس پلڑے میں. پھر اوپر میرے اللہ کی کرسی اسی پلڑے میں، پھر لوح محفوظ اسی میں ڈالو، پھر اللہ کے عرش کو کھینچ کر اسی میں ڈالو. ایک اللہ کے سوا کل کائنات ایک پلڑ میں ڈالو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اسے دوسرے پلڑ میں ڈال کے وزن کرو. تو میرا نبی فرماتا لا راجحت بہین لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ قبول، ساری کائنات کو ہوا میں اٹھا دے. شویگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. غلامی سے بدتر ہے اللہ سے یقین کا ہٹ جانا اور اللہ سے نظروں کا ہٹ جانا. اس ساری کائنات پر شہنشاہی، قل اللہم مالک الملک، ایک اللہ، ایک لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، واتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، پارٹنرشپ کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، قاہر بلا معین، ساری کائنات پر غالب، مددگار کوئی نہیں، مدبر، ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، بلا مشیر، اس کا مشیر کوئی نہیں، الاول اول ہے، بلا بدایا، ابتدا سے پاک ہے، الآخر آخر ہے، بلا نہایا، انتہا سے پاک ہے، قدیم بلا ابتدا، قدیم ہے، ابتدا کوئی نہیں، دائم بلا انتہا، دائم ہے، انتہا کوئی نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، سونے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، مشرق مغرب کا محتاج نہیں، شمال و جنوب کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح و قلم کرسی کا محتاج نہیں، نبیوں پیغمبروں رسول اور فرشتوں کا محتاج نہیں، سمد قادر مقتدر مہیمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الكائنات کا شہنشاہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم 10 بھی نہ پڑھو، تم نہ یاد کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز کا جاننے والا. بھائیو ایک سمجھدار انسان بیکار کام نہیں کرتا. اللہ کہتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک السدی، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، پھر زلزلے کے پیچھے زلزلہ. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل پھٹنے کو ہیں، آنکھیں پھیلی ہوئی ہیں، خوف حیرت چھائی ہوئی ہے. یہ کیا ہوا؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. یہ کیا ہوا؟ یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. یہ آخرت، یہ قیامت کا جھٹکا، یہ آخرت کا زلزلہ، یہ قیامت کا جھٹکا، یہ جھٹکے پہ جھٹکا، یہ زلزلے پر زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین آج کیوں کپ کپا رہی ہے. اذا السماء انفطرت، یہ آسمان آج کیوں پھٹا جا رہا ہے. واذا الكواكب انتثرت، یہ ستارے کیوں ٹکرا کر گر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں. اذا الشمس كورت، سورج کی آگ آج کیوں بجھ رہی ہے. واذا النجوم انكدرت، ستارے گدلے ہو کر کیوں گر رہے ہیں. آسمان واذا السماء كشطت، آسمان کیوں لپیٹا جا رہا ہے. وسيرت الجبال فكانت سرابا، یہ پہاڑ ریت کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں. ان یوم الفصل كان میقاتا، فیصلے کا دن آ گیا ہے، فیصلے کا دن آ گیا ہے. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، آج سور پھونکا جا رہا ہے، میں اور آپ آج حاضر کیے جا رہے ہیں. وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں. وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ ریت بن چکے ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض، آج نئی زمین بچھائی جا رہی. والسماوات، آج نئے آسمان بچھائے جا رہے ہیں. آج حشرناہم، اللہ مجھے کھڑا کر رہا ہے، آپ کو کھڑا کر رہا ہے. فلم نغادر منہم احدا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا یار. لقد احصاہم، گھیرے میں لیا ہوا ہے. وعدہم عدا، گنتی کی ہوئی ہے. آپ تھوڑے سے لوگ ہو، ہم سارے مل کر بھی نہیں گن سکتے کتنے آئے بیٹھے ہو. میرا اللہ کہتا ہے میں نے گنا ہوا ہے، ایک پیچھے نہیں ہٹے گا، ایک پیچھے نہیں ہٹے گا. این المفر، بھاگ نہیں سکتے. لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے. آج اللہ مجھے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. یہ وہ وقت ہوگا جب یجعل الولدان شیبا، جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، اور میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلاؤ، ایک ایک کو بلاؤ. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک آئے، ایک ایک. طارق جمیل آؤ، کھڑا کرو. آتيتك خولتك وأنمت عليك أرني ماذا صنعت فيها، تجھے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لایا ہے، آج کیا لایا ہے. ساری زندگی کی ہار جیت کا وقت آ چکا ہے. جیتنے والا کون ہے اور ہارنے والا کون ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. آج اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا. ناکام کون ہے، جس سے اللہ ناراض ہو گیا. کامیاب کون ہے، جس نے اللہ کو پا لیا. ناکام کون ہے، جس نے اللہ کو کھو دیا. جس سے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھایا اس نے سب کچھ کھویا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء فإن فتنی فاتك كل شيء وانا خير لك من كل شيء.
او میرا بندہ میری طلب میں آ، مجھے ڈھونڈ، میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں ملا تجھے سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ آج فیصلے کا دن ہے، آج پتہ چلنے لگا ہے کس کے سر پہ تاج ہے اور کس کے گلے میں طوق ہے۔ کامیاب کامیاب ناکام، آج پردہ اٹھنے والا ہے۔ لو اچھائی بھی لو، برائی بھی لو، تو لو۔ دیکھو کافر کے لیے میزان نہیں ہے، کافر کے لیے تول کوئی نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کفار کے لیے کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ انہوں نے امتحان، ان کے پاس پرچائی کو انہوں نے امتحان ہی نہیں دیا، ایمان ہی کوئی نہیں، چلو سیدھے جہنم۔ ایمان والے منافقین کے لیے ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے۔ اور میری بات غور سے سننا، سب سے پہلے ترازو میں کس چیز کو تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ترازو میں کون سا عمل رکھا جائے گا؟ سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ؟ سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ؟ سب سے پہلے میرا آپ کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا۔ ہم باہر شرابیوں کی منت کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، بیوی کو گالیاں نکالتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ جس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے تمہارے بچے اٹھا اٹھا کے، چھاتیاں لٹک جاتی ہیں تمہارے بچوں کو دودھ پلا پلا کے، اسے چائے کی پیالی نہ دینے پر مار پڑتی ہے، بٹن نہیں لگایا مار پڑتی ہے، تھوڑی سی دیر ہو گئی مار پڑتی ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہیں کہ شرابی جواری کے تو سامنے اتنی عزت اور اکرام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ان کو دین پہ لانا چاہتے ہیں، خود بھی دین پہ جمنا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں جا کر بیوی کے لیے ایسے سخت، ایسے بدتمیز، اولاد کے لیے ایسے سخت، ایسے بدتمیز، استاد ہے تو شاگردوں پہ ڈنڈا، باپ ہے تو اولاد پہ ڈنڈا، خامد ہے تو بیوی پہ ڈنڈا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں تھے، یہ میرے نبی کے دین کا راستہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ تو رحمت کا لقب لے کر آئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے نرمی کے خزانے لے کر آئے، اللہ کی طرف سے محبت کے خزانے لے کر آئے، اللہ کی طرف سے اخلاق کی اعلی چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے۔ ہاں، اگر نیکیاں گھٹ گئیں، اگر نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی کا اعلان سنو، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، اللہ خذوہ فغلوہ، پکڑو اور باندھو۔ تو سارے مجھے دیکھو، اب پولیس آ رہی پکڑنے کے لیے، یہاں کی پولیس ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالتی یہاں، لیکن فرشتوں کی پولیس کیا کرے گی؟ یہاں سے نہیں پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، اور اس کے جبڑے کو یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا یوں نکل جائے گا، اور ایسے قلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر رہے گا، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ عورت کو منہ سے نہیں پکڑیں گے، سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے، وہ ایسے ایسے لڑکتی ہوئی کھڑی کر کے رحم کرو، رحم کرو، کہیں گے فرشتوں نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ یہ ہے ناکام۔ ذلك الذي يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا سائرن ہے سائرن ذلك هو الخسران المبين،
یہ ہیں اصل ناکام. کون؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہے، ان کے نیچے بھی آگ ہے، یہ ناکام ہیں. میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جا اپنے آپ کو ناکامی سے بچا. میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اپنے آپ کو ناکامی سے بچاؤ. کامیاب کسے کہتے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ جس کا سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکا اور گناہ اٹھے. چوتھا نمبر بڑا مظلوم ہے تبلیغ میں پورے دین. آج امت اخلاق تو بھول ہی چکی. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا ترازو ایسے اور ہوگا، ایسے کبھی نیکیاں نیچے اور کبھی گناہ نیچے. اگر موت ہوتی تو یہ ڈر کی وجہ سے مر جاتا. کبھی یہ کبھی یہ، کبھی یوں کبھی یوں. کیا وہ پتہ نہیں ہمیں جنت ہے یا جہنم ہے، پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے. کبھی نیکیوں کا پلڑا نیچے اور گناہوں کا اوپر، کبھی گناہوں کا نیچے نیکیوں کا اوپر، اور اس کا کلیجہ اچھل کے گردن میں آ چکا ہے، دل اچھل کے یہاں حلق میں آ چکا ہے کہ اب ہوگا کیا، اب ہوگا کیا. اتنے ایک بادل آتا ہے، بادل، اور بادل آ کر اس کے سیدھے ہاتھ کے پلڑے میں بیٹھ پائے، ایک دم نیکیاں نیچے چلی جاتی ہیں، گناہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کامیاب ہو گیا. تو اس کی جان میں جان آتی ہے. وہ فرشتے سے پوچھتا ہے، میرے بھائی یہ کیا ہے بادل سا جس نے آج آ کر مجھے زندگی دے دی؟ تو فرشتہ کہتا ہے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو تجھے آج بچا کے. یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں. نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، حج نہیں کہا، تبلیغ نہیں کہا، ذکر نہیں کہا، عمر حج نہیں کہا، تہجد نہیں کہا، تسبیح تلاوت نہیں کہا، بخاری مسلم کا پڑھانا نہیں کہا. کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے. جب یہ اعلان ہوگا کامیاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی سب جوڑا پہناؤ، سر پہ تاج سجاؤ، ہاتھوں میں کنگن پہناؤ، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہناؤ. یہ گیا تھا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، ایک دم کرین کی ڈنڈے کی طرح اس کا قد اوپر جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پر جا کے کھڑا ہو جائے گا. جنت میں قد کتنا ہے بھائی؟ 130 فٹ. جنتی کا بھی اور جنت کی حور کا بھی 130 فٹ. اگر ہم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے، حور تو ہمیں ویسی جیب میں ڈال لے گی، پھر ڈھونڈتی پھرے گی ہسبینڈ کدھر گیا، سجے پاسے کھبے پاسے. 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنایا. یہی قد اللہ تعالیٰ ہمیں واپس فرمائے گا جنت میں. 130 فٹ کے قد پر چہرے پر اپنا نور ڈالے گا. پھر یہ چہرہ کبھی مرجھائے گا نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی ضعف نہیں آئے گا، کبھی اینک نہیں لگے گی، کبھی آلہ نہیں لگے گا، کبھی سوٹی نہیں پکڑے گا، کبھی کمر نہیں جھکے گی، کبھی پیشاب نہیں آئے گا، کبھی پخانہ نہیں آئے گا. کروڑوں سال کے بعد بھی آنکھ نہیں بند ہو سکے گی. تھک کے آنکھ بند ہو جاتی ہے اپنے آپ، اس کی آنکھ بند نہیں ہوگی، ہمیشہ کھلی رہے گی، کھلی رہے گی. میرے رب کی رحمتیں، لذتیں، نعمتیں بارش کی طرح، بارش کی طرح، بارش کی طرح. جنت میں یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور ایک منظر سامنے کھلا ہوا ہے، کوئی سینری ہے، اس کو دیکھتا جا رہا ہے. 70 برس گزر جائیں گے. 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بہت زیادہ وقت. بہت زیادہ وقت گزر جائے گا اور یوں بیٹھا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. میرا اللہ کہے گا کہ میرے بندے کو کیا ہو گیا، ایک ہی منظر میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور مزہ بھی دلاؤ، اسے کوئی اور مزہ بھی دلاؤ. تو ایسے بیٹھا ہوگا نا تو ایک دم اس کے کندھے پہ کوئی ہاتھ مارے گا تو یوں دیکھے گا تو پیچھے جنت کی ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کے چہرے میں، گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کے سینے پر اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور 100 جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح شفاف چمکتا نظر آئے گا. اور جو مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے نور نکل کر اس کی ساری جنت کو جگمگ 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 کر دے گا، قوس و قزح کے رنگ سے مزین کر دے گا. وہ کہے گی، اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری کوئی رغبت نہیں؟ کہے گا، بھی ڈاڈے یہ پر تو ہیں کون، تو آئی کہ تو میری جنت ہی ہے نہیں. کون ہے تو؟ میں تو اپنی جنت کی بیویوں کو جانتا ہوں، تو کون ہے؟ وہ کہے گی، انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. میرا فکر نہ کر، تیرے رب نے قرآن میں تجھے دنیا میں سنایا تھا، جب تو میرے پاس آئے گا
اور تجھے سب کچھ دے دوں گا تو آخری نہیں ہوگا، پھر مزید بھی دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا۔ میں وہ زیادہ ہوں جو تیرے رب نے تیری خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ من المسک والعنبر والزعفران، ہمیں بنایا مٹی سے، جنت کی لڑکیوں کو بنایا مشک و عنبر، زعفران اور کافور سے، اور اس میں آب حیات ڈالا، اس پر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا، یوں کھڑا کیا، انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک، یہاں سے یہاں زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے سر تک کافور، اور 130 فٹ کی لمبائی، سر کے بال 130 فٹ لمبے آبشار کی طرح نیچے آئیں گے، ایسے جیسے جھرنا ہوتا ہے، جیسے آبشار ہوتی ہے، جیسے چشمے کی لہریں ہوتی ہیں، یوں لہروں کی طرح بل کھاتے ہوئے بال اس کی ایڑیوں کا کے بوسہ لیں گے، اور ان بالوں میں موتی اور ہیرے اور جواہرات مزین کیے گئے ہوں گے، اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہوں گی، اور وہ جو لباس پہنے گی، لباس پہنے گی، 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں، جو سے اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، لباس، وہ جلباب، پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے، وہ کسی نے پتا ہے؟ 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چلے گی تو ایک قدم جب اٹھائے گی، ایک قدم، کیا بولو، ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھائے گی۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو رب ذوالجلال کی قسم جنت کی لڑکی پہ نظر پڑتے ہی مر جاتے، فوت ہو جاتے۔ یہ کامیاب ہیں بھائیو، میرے بھائیو، ان کامیابیوں تک پہنچانے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ شیطان ذریعہ ہے ناکامی تک پہنچانے کا، انبیاء ذریعہ ہے کامیابی تک پہنچانے کا، اور سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما کر کامیابیوں کا علم دے دیا، ناکامی سے بچنے کا علم دے دیا، اور قرآن اتارا۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب، پر اللہ نے تورات کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، کسی نبی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھا رہا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے کہ بہن کے گھر گئے، مار پٹائی کی، دل نرم ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر ایمان لائے، بالکل صحیح ہے، لیکن سب سے پہلا تاثر کب آیا اسلام کا؟ سب سے پہلا تاثر اسلام کا کب آیا؟ یہ قریش، میرے نبی رات کو نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے، اور قریش چھپ کر آپ کا قرآن، ادھر ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، ادھر ابو جہل ہے، ادھر اخنس بن شریق ہے، ادھر کوئی اور کھڑا ہوا ہے، ادھر کوئی اور کھڑا ہوا ہے، آپ کا قرآن سے اور کلام کا مزہ لیتے۔ ہائے 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 ہائے،
کیسی قرآن سے جفا کی ہے، کیسی قرآن سے بے وفائی کی ہے. پڑھنا بھی چھوڑ دیا، سمجھنا بھی چھوڑ دیا. اتنے ترجمے ہوئے پڑھے ہیں قرآن کے. ارے اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے اس کا ترجمہ پڑھو. جہاں مشکل پیش ہے کسی عالم سے پوچھ لو، پڑھو تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے. اس کے حسن و جمال سے تو آج خواص بھی محروم ہے، تو عوام کا رونا کیا رونا. اللہ کے نبی پڑھ رہے نفلوں میں الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ہائے ہائے کیا خوبصورت کلام، کیا ٹھا 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 کر کے ہتھوڑے مار رہا ہے اللہ تعالیٰ دل دماغ پر. حضرت عمر سن رہے اور تم بخود مبہوت مبہوت. ایک دم حضرت عمر کی زبان، یہ کھڑے ہوئے ہیں پردے کے پیچھے چھپ کر، اور میرے نبی دور فاصلے پر حرم شریف کے دروازے کی طرف، حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے. تو حضرت عمر نے آہستہ سے کہا ما اشعرہ، کیا بڑا شاعر ہے، کمال ہی کر دیتا. واعیہ حاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کیسی سجع ہے، کیسا قافیہ ہے، کیسی بلاغت ہے، کیا کلام ہے. ما اشعرہ، کیا بڑا شاعر ہے. یہ آہستہ کیا بڑا شاعر ہے. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھیں اندیکھیں کی یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ نبی کا کلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر کہنے لگے ہوئی ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر، کتنا بڑا جادوگر، اتنے دور سے میری بڑبڑاہٹ کو سن لیا، اتنے دور سے میری سرگوشی کو سن لیا. تو میرے نبی نے دوسرا ہتھوڑا مارا ولا بقول کاہن، ایک جادوگر بھی نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے. حضرت عمر تو یہاں تیر لگا، یہاں پہلا تیر لگا. یہ کیا ہوا، اتنے دور سے سنا، اتنی دور سے سنا. حضرت عمر کو پہلا یہاں جا کر ٹھک کر کے ٹھک کر کے ٹھک کر کے الوکیل صفائی بنا. میرے نبی کی چال کا ذکر یمشی فی الاسواق، میرے نبی کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر ما ذاق البصر وما طغى، میرے نبی کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، میرے نبی کی گردن کا ذکر علی عنقک علی عنقک مغلولۃ علی عنقک، میرے نبی کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولہ، میرے نبی کے سینے کا ذکر الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کے دل کا ذکر علی قلبک، میرے نبی کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک. کبھی چہرہ، کبھی ہاتھ، کبھی آنکھیں، کبھی زبان، کبھی سینہ، کبھی دل، کبھی کمر، پھر سب کو وجود دے کر پورے وجود کی قسم کھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری زندگی کی قسم. کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر والذین معه اشداء للکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کبھی آپ کی رات کا ذکر قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کا ذکر قم فانذر وربک وکبر، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کا ذکر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کا ذکر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کبھی آپ کی محبت اور شفقت اور رحمت کا ذکر عزیز حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اپنے ذاتی ناموں میں سے 2 نام اپنے نبی کو عطا فرمائے. اپنا میرے رب کی صفت ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
تمہارا رب آسمانوں پہ رؤوف الرحیم ہے، میرا حبیب زمین پر رؤوف الرحیم ہے۔ کیا کمال ہے! اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ معراج پہ ہیں، اپنے اللہ سے بات ہو رہی، یا اللہ یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے گردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں۔ کیا خوبصورت برابری کی ہے! کہ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، کیا خوبصورت برابری کی ہے! اپنے نام کے حرفوں میں نقطہ نہیں لانے دیا، اپنے حبیب کے ناموں میں نقطہ نہیں آنے دیا۔ اپنے نام میں 4 حرف لگائے، اپنے حبیب کے نام میں 4 حرف لگائے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، یہ ہو گیا 12۔ جب میرے رب نے کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کیا توازن قائم کیا؟ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اعلان ہے کہ جسے اللہ کو پانا ہے میرے حبیب کے پیچھے آئے، جس نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے میرے نبی کے پیچھے آئے، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے میرے نبی کے پیچھے آئے، جس نے جنت تک جانا ہے میرے نبی کے پیچھے آئے، جس نے جہنم سے بچنا ہے میرے نبی کے پیچھے آئے، جس نے عزتوں کی چوٹیوں کو سر کرنا ہے غلام محمد بن کے دکھائے، غلام نبی بن کے دکھائے، غلام مصطفیٰ بن کے دکھائے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے پاسپورٹ ماں کی گود میں پکڑا دیا اور کہا مرنے سے پہلے ویزا لگوا کے آ، ویزا محمدی ویزا دیکھا جائے گا، محمدی ویزا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، مرنے سے پہلے ہم ویزا لے لیں، ہم ویزا لے لیں۔ چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، وہ اندر نہیں جانے دیتا، تیرے پاس ویزا کو نہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ جنت میرے رب کا سب سے بڑا جہان ہے، میرے رب کی رحمت کا دربار ہے، وہاں محمدی ویزا دیکھا جائے گا، محمدی ویزا دیکھا جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اللہ کے نبی کی شان اللہ دکھائے گا جب سب اولین و آخرین جنت کے دروازے پر ہیں، جنت کا دروازہ بند ہے، ابھی اندر کیسے جائیں؟ چلو بابے نال گل کریے، سورا مجمع آئے گا، آدم علیہ السلام، بابا جی، دادا جی، پردادا جی، ابو عطا کھلواؤ۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کہیں اور نال گل کرو، میرے واسطہ کام کوئی نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی انکار، بھائی ہمارے بس کا نہیں، 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 ہمارے بس کا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہیں گے حضور چلو تو صحیح دسو کوئی بوا تھا کھلاؤ، ٹوٹوری تھک گئے ہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، وہ نہ کہ میرے کو فتوا لگا دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا نہ کوئی اور نبی، لیکن مجھے پتا ہے کون کھلوا سکتا، وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اور کوئی نبی یہ نہیں بتائے گا، صرف اللہ اپنے نبی کی شان بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو کہیں اچھا چلو پتہ ہی دسو اتنے جاویے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، ان کے علاوہ آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر میرے نبی کی امت سارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، یہ دروازہ تو کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہو، میں یہ تو کھلواؤں گا، اور کون کھلوائے گا؟ آج اپنے نبی کی شان دیکھو، آج اس کی سنت کی عظمت دیکھو، آج ان کی بلندیاں دیکھو۔ بھائیو مرنے سے پہلے ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ایک ہی رنگ تو ہے جو میرے اللہ کو پسند آیا، جس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، جس کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی
بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إروى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناهز بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عافر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطحا گذر کن ز احوال محمد را خبر کن بپر این جان مشتاق کن درانجا فدائے روضہ اے خیر البشر کن. ایک ہی تو ہے جس سے میرے اللہ نے پیار کیا حبیب بنایا حبیب بنایا. کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طه کبھی یاسین کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی اللہ کبھی سراج منیر کبھی عزیز کبھی حریص کبھی رؤوف کبھی رحیم کبھی مزمل کبھی مدثر. کیا کچھ میرے رب نے اپنے حبیب سے لاڈ کیے ہیں. آج آپ نے نبی کی شان دیکھو. کیا کوئی نبی کی اولاد ہے جسے سرداری ملی ہو؟ میرے نبی کی اولاد کو سرداری ملی ہے. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. کوئی ہے گھر ایسا جسے یہ اعزاز ملا ہو, جسے یہ عزت ملی ہو, جسے یہ مقام ملا ہو؟ ہاں میرے نبی کہیں گے میں کھلواؤں گا, سجدے میں سر رکھیں گے, رب کی تعریف کریں گے, رب کی آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا. میرے حبیب سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول ہوگی. میرے نبی کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ کہیں گے آپ پہل کرو پہل کرو, فیتا کاٹو, آپ پہل کرو. تو ایک جنت کی سواری آئے گی اڑتی ہوئی ٹک 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 آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر. میرے نبی اس پر یوں بیٹھیں گے, اس کی رسی یوں گر جائے گی. رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ سواری میرے نبی خود نہیں چلائیں گے, کوئی ڈرائیور آئے گا, کوچبان آئے گا, کوچبان جو اس کو پکڑ کے آگے چلے گا. جب رسی گرے گی تو یہ ایک اشارہ ہے کہ کوئی نصیب والا آنے والا ہے اس رسی کو پکڑ کے چلنے کے لیے. لہذا سارا مجمع ہو جائے گا. کون ہے بھائی ان کے راوے, کون ہے بھائی؟ ابو بکر آئیں گے سب سے بڑے صحابی, عمر آئیں گے, عثمان آئیں گے, علی آئیں گے, حسن حسین آئیں گے, طلحہ آئیں گے, زبیر آئیں گے.
4 काम, सिर्फ 4, ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 4। और मैं कुर्बान जाऊं, हर नबी की किताब मिट गई, मेरे नबी की किताब बाकी है, शेर जबर बाकी है, शेर जबर बाकी है, हर बाकी है। वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये 3 आयात की सूरत इमाम शफ़ी फरमाते हैं पूरे कुरान से बेनियाज कर देती है। सिर्फ यही एक सूरत उतरती तो अमल करने वालों के लिए काफी थी। यहाँ मेरे रब के कलाम में जलाल है, जलाल है। सूरत 3 में जमाल है, यहाँ जलाल है। ये पीछे जाकर सूरत 3 से जुड़ती है, पीछे जाकर 3 से जुड़ती है। और धमकियों के दरमियान अल्लाह को लिखा है अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। एक धमकी ये भी है, एक धमकी आगे है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा लुमज़ा। ये 2 धमकियों के दरमियान जो आया है ये कलाम, पहले भी समझे अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। हाँ, कानों के पर्दे चीर देने वाली आवाज, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा लुमज़ा। गीबत करने वाले हलाक हो गए, देने वाले हलाक हो गए। बीच में अल्लाह ताला इस कलाम को बीच में लेकर आए। दोनों तरफ की धमकी है और इसके अंदर भी जलाल है कि मैंने तुम्हें पूरा कुरान सुनाया, तुमने कान नहीं करे। अब मैं सारे कुरान को सुकेड़ कर सिर्फ 3 आयात में बताने लगा हूँ। अब ध्यान से सुन लो। मुझे कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहाँ फी का लफ्ज बहुत हैवी वर्ड है, फी का लफ्ज बहुत ताकतवर है। फी का लफ्ज, इस लफ्ज ने एक तबाहकुन मंजर दिखाया है, तबाहकुन मंजर दिखाया है कि जैसे कोई सफीना समंदर में डूब रहा हो। मैं फी को जबूती के सफर में समझा, जब मेरे बराबर वाली कश्ती डूब गई और हमें अल्लाह ने पार लगा दिया। और उस दिन मुझे फी का तर्जुमा समझ में आया। जिंदगी गुजर गई पुराने पाक के साथ, लेकिन इस सूरत का लफ्ज फी 2008 जबूती के सफर में तजुर्बा के इस्तेमाल में जाते हुए हमारी कदम जाकर डूब गया, 150 आदमी शहीद हो गया, उसको बचा लिया गया। कदम जाकर और उस दिन मुझे फी की ताकत समझ में आई कि अल्लाह ताला पूरी कायनात को एक समंदर से तशबीह दे रहा है और इंसानों को डूबने वाली कश्ती के मुसाफिरों से तशबीह दे रहा है और ऐलान कर रहा है सारी दुनिया नाकामी के समंदर में डूब गई, सारी दुनिया नाकामी के समंदर में डूब गई। अल्फाज में इतनी हैबत है कि थोड़े चंद लम्हों के लिए जबानों पे सख्ता और आंखें फट गई और जिस्म पे सख्ता और हैबत तारी हो गई कि सब हलाक हो गए। फिर एक झुरझुरी लेकर पूछने वाला पूछता है या अल्लाह कुछ बचा क्या, सारे गए? तो अल्लाह का इल्ला सुनो, इल्ला अरबी में जहां आता है, इल्ला के बाद लोग थोड़े होते हैं और इल्ला से पहले ज्यादा होते हैं। तो इल्ला बता रहा है कि बचने वाले थोड़े ही हैं और डूबने वाले ज्यादा हैं। बचने वाले थोड़े हैं, डूबने वाले ज्यादा हैं। इल्ला वलास इन्नल इंसान लफी खुस्र। पूरी दुनिया के इंसान डूब गए, बर्बाद हो गए। या अल्लाह कोई बचा? जमाने की कसम क्या उठाई है कि जमाना गवाह है, जमाना गवाह है, देख रहा है कायनात के इंसानों को नाकाम होते कामयाब होते, कौमों के उरूज और सवाल देखा कई अल्लाह ने क्या किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, आद के साथ क्या किया। व समूद अल्लज़ीना जाबू सखरा बिल वाद, समूद के साथ क्या किया। व फ़िरऔन ज़िल औताद, फ़िरऔन के साथ क्या किया। जमाने ने देखा तो अल्लाह ने उसकी कसम, चूंकि कसम गवाह का माना भी होता है और कसम का माना भी होता है, तो अल्लाह ताला कहता है इस जमाने की कसम जिसने तुमसे पहले लोगों को नाकामी के समंदर में गर्क होते देखा, सब डूब गए। या अल्लाह कोई बचे है, या अल्लाह कोई बचे है। हाँ, कुछ बच गए। 4 काम करने वाले बच गए,
इल्ला अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, वामिलुस्सालिहात, अच्छे अमल करने वाले, वतवासौ बिल हक, हक की तबलीग करने वाले, वतवासौ बिस सब्र, सब्र की दावत देने वाले। 4 पर्चे लाजमी हैं। पहला पर्चा ईमान का, दूसरा पर्चा नेक आमाल का, तीसरा पर्चा तबलीग, तीसरा पर्चा है तबलीग, जिसको हमने चिल्ले पे टरखाया हुआ है, से रोजे पे, वो भी कोई नहीं लगा, वो भी कोई नहीं। अभी तक उम्मत को ये नहीं, हमारी कोताही हम नहीं बता सके कि तबलीग लाजमी पर्चा है कामयाब होने का। करो या ना करो वाली मसला नहीं है। ये इशराक की नमाज नहीं है, पढ़ो या ना पढ़ो। ये तहज्जुद नहीं है, पढ़ो या ना पढ़ो। ये पीर और जुमरात का रोजा नहीं है, रखो या ना रखो। ये नफली हज नहीं है, करो या ना करो। ये लाजमी पर्चा है। तीसरा पर्चा वतवासौ बिल हक, ये तीसरा पर्चा है। वतवासौ बिस सब्र, ये चौथा पर्चा है। तबलीग, सब्र, ईमान, अमल, ये 4 ईमान लाया तो 1/4 कामयाबी मिल गई, 3/4 अभी बाकी है। अमल अच्छे किए तो आधी कामयाबी मिली, आधी बाकी है। दावत का काम किया तो 3/4 कामयाबी मिल गई, अभी चौथाई बाकी है। जब सब्र से अपने आप को सजाया, अब पूरा कामयाब होकर आया। ईमान की शर्त लगाने से सारे काफिर नाकामी में चले गए। अमल की शर्त लगाने से ईमान वालों के लिए नाकामी एक मफहूम में आ गई। तबलीग की शर्त लगाने से अमल वालों के लिए नाकामी का एक मतलब बन गया। सब्र की शर्त लगाने से तबलीग वालों के लिए एक नाकामी का मतलब बन गया, और सब्र को पूरा करने से पूरा कामयाब है। वल आसर, मुझे जमाने की कसम ये गवाह है। दूसरा मतलब वल आसर, मुझे असर के वक्त की कसम, असर के वक्त की कसम। अरब की तहजीब को समझना जरूरी है कुरान और सीरत और हदीस को समझने के लिए। ये असर की कसम अल्लाह उठा रहा है, मुझे असर की कसम। क्यों? अरब असर के वक्त को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अरब की पहले तहजीब थोड़ी सी बताऊं। लड़ाई वाला मुल्क है, दुश्मनी वाला मुल्क है, और आए दिन हमले और लूट मार अलग जगह है, अलग मामला है। तो जब असर का वक्त करीब आता था तो काफिले या मुसाफिर तेज हो जाते थे कि किसी जाए पनाह पर पहुंच जाएं, किसी जाए पनाह पर पहुंचकर आफियत और सुकून की जगह मिल जाए, चाहे दुश्मन के वार से बचें या जानवरों से, वहशी जानवरों से बचें। इसलिए असर के वक्त काम में तेजी, सफर में तेजी, कारोबार में तेजी। बाजारों में भी ऐसा होता है, असर के वक्त कारोबार में तेजी के टाइम खत्म हो रहा है, सूरज छुपने वाला है। तो मेरा अल्लाह कह रहा वाला असर, मुझे असर के वक्त की कसम कि टाइम थोड़ा रह गया है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो। टाइम थोड़ा, टाइम, हम 4 बजे असर पढ़ते हैं और साथ ही मगरिब हो जाती है। जोर असर में वक्त होता है, जोर फजर में वक्त होता है, फजर ईशा में वक्त होता है। असर मगरिब में तो एक मस्जिद से निकलकर घर जाते हैं और फिर अजान हो जाती है, इतना थोड़ा वक्त होता है। तो अरब की तहजीब को सामने रखकर मेरा रब इसमें दूसरा मतलब डाल रहा है कि असर के वक्त तुम तेज हो जाते हो। मैं भी कह रहा हूं दुनिया की भी असर हो चुकी है और तुम्हारी भी असर हो चुकी है, लिहाजा जल्दी कर लो, ये 4 काम जल्दी कर लो। टाइम थोड़ा रह गया है, टाइम थोड़ा है। रमजान में असर के वक्त कैसी खरीदारी में समझ होती है, भागम भाग भाग, इफ्तारी पे घर पहुंच जाऊं, इफ्तारी पे घर पहुंच जाऊं। 2 पकौड़ों के पीछे, समोसों के पीछे और 20 के पीछे लोग भाग रहे होते हैं। मेरा अल्लाह कह रहा है दुनिया की असर हो चुकी है, तेरी जिंदगी की भी शाम हो चुकी है। क्योंकि पहली उम्मतों को टाइम ज्यादा दिया, तुम्हें टाइम थोड़ा दिया है काम का। तुम ऐसे जैसे असर मगरिब के मजदूर। मेरे नबी ने भी इसी से तशबीह दी है कि यहूद की मिसाल है फजर से जोहर तक के मजदूर, और ईसाइयों की मिसाल है जोहर से असर तक के मजदूर, और मेरी उम्मत की मिसाल है असर से मगरिब तक के मजदूर। जल्दी से थोड़ा सा काम किया, मुनाफा ज्यादा लिया और घर को चल दिए। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, वक्त हाथ से गुजर रहा है। जिंदगी की शाम हो रही है, अवासों की हो रही है, अवासों के पत्ते ऊपर कट चुके हैं, लिहाजा जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। ये 4 काम जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। ये 2 तो हैं तफसीर के मतलब। एक तीसरा मतलब बता रहा हूं जो लुगत इजाजत देती। लुगत, जब लुगत इजाजत दे तो उसकी गुंजाइश होती। ये 2 पहले मैंने तफसीर के बताए, ये तीसरा मैं बता रहा हूं लुगत। लफ्ज वाला आसर,
عصر کہتے ہیں خالی گلاس، عصر کہتے ہیں جوس کو، جوس، عصیر، عصیر برتقال، وہ سعودی عرب جاؤ عصیر جوافہ، عصیر عنب، انار کا جوس، انگور کا جوس، آم کا جوس۔ جوس کیا کرتا ہے؟ زیادہ کو تھوڑا کر کے ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم ڈالو تو نہیں آئے گا، لیکن اس میں 2 آموں کا رس آرام سے، بلکہ 3 چھوٹے آموں کا رس، اس میں ایک چھوٹا آم بھی مشکل سے آئے گا، اس میں 1 کنو ڈالو نہیں آئے گا، اور اس میں 3 کنو کا رس نچوڑو تو اس میں آ جائے گا، اس میں 1 انگور کا گچھا ڈالو نہیں آئے گا، اور 2 انگور کے گچھوں کا رس اس کے اندر آ جائے گا۔ والعصر، زیادہ چیز کو نچوڑ کے تھوڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں عصر یا عصر، وفیہ یا عصرون۔ سورہ یوسف میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، والعصر، والعصر۔ اللہ یوں فرماتا ہے زبان حال سے، تمہیں 114 صورتیں سنائیں، 113، 6000 سے اوپر آیات سنائیں، اور تمہیں سارا قرآن سنایا، تم نے سر مارا نہیں تے نہیں تے نہیں۔ اب میں سارے قرآن کا جوس نکال کے چھوٹی سی صورت میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، سارے قرآن کا جوس، سورہ بقرہ کا جوس، آل عمران کا جوس، سورہ نساء کا جوس، سورہ مائدہ کا جوس، سورہ اعراف کا جوس، سورہ انعام کا جوس، سورہ اعراف کا جوس، اور سورہ انفال کا جوس، سورہ توبہ کا، سورہ یونس کا، والناس تک، سارے قرآن کو نچوڑ کے جوس بنا کے 3 چھوٹی آیات میں ڈال کے تمہیں پیش کر دیا ہے کہ میرا بندہ اب یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، اور یہ تو ایت لیلا، ایت لیلا کیا گیا؟ اچھا جی اللہ دست کیے کہ بھائی یہ چھوٹا سا گلاس سے پی لے، چھوٹا سا ایمان بنا لے، ایمان بنا لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میں پہلے بیان کر دیا ہے، یہ لازمی پرچہ ہے، اس کے بغیر جنت کا کوئی داخلہ نہیں ہے۔ دوسرا پرچہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو بنا، نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل کی ابتدا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور انتہا اچھے اخلاق ہیں، انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ بھائی آواز آ رہی؟ میرا گلا بیٹھ گیا، سپیکر کا بھی بیٹھ گیا، بس کریے، اور بھائی سپیکر ٹھیک کرو میرے بھائیو۔ ہو گیا؟ پہلے آ گیا ایمان، ہم پہلے بتا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لازمی پرچہ، پورے قرآن کا جوس، قرآن کا جوس، بھائی قرآن کا جوس آ گیا، جوس آ گیا، یہ جوس ہے بھائی، فریش جوس ہے، وہ جناب یہ فریش جوس ہے، یہ وہ ڈبے والا نہیں، فریش جوس ہے۔ تو پھر میں بھی ہاتھ لگا لیتا ہوں، ڈبے والے تو میں پیتا نہیں، کوئی کہہ دے یہ فریش ہے تو پھر کھٹا نہ ہو تو لے لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو فریش جوس پیتے ہیں، یہ ڈبوں والا نہیں پیتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے 1,24,000 نبیوں کا جو علم کتاب تھی وہ تو پرانی ہو گئی، وہ تو نکل گئی، اب یہ فریش بالکل۔ اسے میرے منہ میں نہ ڈالو، اسے ٹھیک کرو۔ بدلو گے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے فریش جوس، قرآن فریش جوس ہے، بیا نہیں، فریش، تازہ، ترو تازہ۔ تورات باسی ہو گئی، زبور باسی ہو گئی، انجیل باسی ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس پہ ایک محل ہے جو بنا ہے مرجان سے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو ملیں گے حافظ قرآن کو، حافظ قرآن۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فریش جوس، کیا یا اللہ کہ ایک عمل ٹھیک، ایک ایمان بنا لے، بات ہوگی، عمل صالح
ابتدا بندگی ہے، انتہا اخلاق ہیں، ابتدا عبادات ہیں، انتہا اخلاق ہیں، ابتدا عبادات ہیں، انتہا اخلاق ہے۔ نماز خوبصورت بنا لے، نماز کو حسین بنا لے، نماز کا لفظ ہے صلات، صلات، صلات کا مطلب کیا ہے؟ آگ کی تپش سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ صلا العصا بالنار، آگ میں ڈنڈے کو ڈال کر، یہ بانس نہیں ہوتے، بانس، یہ جو بانس ہے یہ سارے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں، ان کو ڈالتے ہیں پھٹی میں تو پھر یہ نرم ہو کر سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو سیدھا کر کے نکالتے ہیں۔ تو صلا کا مطلب ہے صلا، صلا جو ہم کہتے ہیں صلا، صلا الصلا الصلا، حی علی الصلا حی علی الصلا۔ صلا کا مطلب ہے آگ کی تپش سے، آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا۔ نماز کیا ہے؟ الصلا کیا ہے؟ نفس کے ٹیڑھے پن کو نماز کے ذریعے سے سیدھا کرنا، نفس کی شرارتوں کو نماز کے ذریعے سے سیدھا کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری لکڑی، تمہارا لوہا آگ میں جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کے اندر آ جاؤ، نفس کی کجی، نفس کا ٹیڑھا پن یہ سیدھا ہو جائے گا۔ صلۃ بین العبد و رب، نماز تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی۔ یہ ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جوڑ توڑنے والے سے جوڑ کے دکھانا، منہ موڑنے والے کی طرف منہ کر کے دکھانا، گالی دینے والے کو دعا دے کے دکھانا، برا چاہنے والے کے ساتھ اچھا کر کے دکھانا، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں دعوت دو، دعوت تو ایک عمل ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے، لیکن مکمل دعوت سے نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، اريد ان يكمل ایمانی۔ میرے نبی نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا پرچہ لازمی تبلیغ، لازمی پرچہ ہے۔ سورۃ والعصر بیان کر رہا ہوں، 6 نمبر نہیں بتا رہا ہوں، 6 نمبر اسی کے اندر ہیں۔ سورۃ والعصر، تبلیغ والے یوں کہتے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، میرے اللہ کی کتاب کا خلاصہ، نچوڑ جوس، سارے قرآن کا جوس کہہ رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، نماز عصر کے وقت کی قسم، قرآن کے خلاصہ کی قسم، قرآن کے جوس کی قسم۔ ایمان بھی لازمی پرچہ، عمل بھی لازمی پرچہ، تبلیغ بھی لازمی پرچہ ہے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، یہ لازمی پرچہ ہے، اور یہ موت تک حل کرنا ہے۔ چلہ لگا کے فارغ ہونے کی علامت کوئی نہیں ہے، 3 چلے لگا کے فارغ ہونے کی علامت کوئی نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، واہ واہ، اے میرے محبوب آپ کو دن میں بڑا لمبا تیرنا، کیا مزیدار واہ، جی بندہ کو لڈو کا لڈو کھانا پہ رس گلے کھانا پہ، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے میرے نبی بڑا لمبا تیرنا ہے۔ جاؤ کہ مکے کوئی پانی لبدا ہے مکے تو کتنے مٹی تے تیرنا ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، چونکہ چلنے والا بیٹھ سکتا ہے، گاڑی والا بریک لگا سکتا ہے، بس والے بس کھڑی کر کے چائے پانی پلا سکتے ہیں، لیکن تیرنے والا جب نہر میں اترتا ہے تو جب تک کنارے نہ پہنچے وہ نہیں رک سکتا، اسے تیرنا ہے۔ مانجھی چل لو مانجھی چل، اسے چلنا ہی چلنا ہے، اسے تیرنا ہی تیرنا ہے، یہاں تک کہ دوسرا کنارہ ہاتھ میں آئے، اور وہ ہے موت۔ او اے میرا اللہ، کہ دعوت دیتے 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 اللہ بلا لے۔ میرے نبی سر درد کی وجہ سے ہائے ہائے کر رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رو رہی، ہائے میرے ابا کا درد، واہ کرب ابا، اے میرے ابا کا درد۔ میرے نبی کا ما علی ابیک کرب بعد الیوم، میری بیٹی فاطمہ آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہیں دیکھے گا۔ تیسرا لازمی پرچہ تبلیغ ہے، موت تک
موت تک یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ مولانا الیاس کی قبر روشن کرے جس نے یہ بھولا بسرا سبق یاد دلایا۔ امت تو بھول گئی تھی کہ تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا لازمی پرچہ صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے جو انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ کائنات کی ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، پانی نکال دو چیز مردہ ہے۔ سارے دین سے صبر نکال دو دین مردہ ہے، دین مردہ ہے۔ یہ چار صفات لازمی ہیں، انہیں پورا کرنا۔ ایمان کی شرط سے کافر نکل گئے، یہ ایمان والا بلکہ کامیابی میں آ گیا، لیکن اس کے پاس ایک بڑا چار کامیابی ہے، باقی تین چیزیں کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ جہنم سے ہو کے جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، باقی اللہ جسے چاہے معاف فرمائے۔ عمل صالح کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے۔ کیسے نکل گئے؟ کہ صرف ایمان پر جنت ملے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد جو قانون ہے، باقی اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ عمل کی شرط لگانے سے کیا ہوا؟ جنت میں سیدھا چلا گیا، لیکن تیسری شرط لگانے سے کیا ہوا؟ تبلیغ بھی لازمی پرچہ ہے کا مطلب ہے کہ جنت میں تو چلے جاؤ گے، بڑے درجے نہیں ملیں گے، بڑے درجے نہیں ملیں گے، بڑے درجے نہیں ملیں گے۔ بڑے درجات کے لیے تبلیغ کے پرچے کو حل کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط لگانے سے کیا ہوگا؟ کہ وہ اللہ کے دربار میں انعام پاؤ، سر پہ عزت کا تاج سجاؤ۔ اس کے لیے چوتھے پرچے کو پاس کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چار کام کر کے جنت الفردوس تیار ہے۔ جنت الفردوس کی ایک لڑکی بتاتا ہوں جس کا نام ہے عینا۔ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی، موٹی آنکھ۔ ہر لڑکی کی آنکھ موٹی ہے۔ ہمارے ملک میں گدھ ختم ہو گیا، گدھ کے پر بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑے لمبے پر ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی عورت کی آنکھ کے جو یہ بال ہیں، یہ پلکیں کہتے ہیں، یہ اتنے لمبے ہوں گے جتنے گدھ کے پر، تو اس کی آنکھ کتنی موٹی ہوگی۔ اور آنکھ ایسا حسن ہے، عرب کا سب سے حسین شعر وہ آنکھ پر ہے۔ ای بیت قالتہ العرب الطف، عرب کا سب سے لطیف شعر جریر کا ان العیون التي في طرفها مرض يقتلن فلم يحيين قتلانا، اس کو عرب کی شاعری میں سب سے لطیف شعر کہا گیا، اور یہ آنکھوں کے اوپر ہے۔ آنکھ پر جنت کی لڑکی کہ جب پلکیں گدھ کے بال پروں کے برابر ہے تو آنکھ کیسے ہوگی، اس پر پیچھے چہرہ کیسا ہوگا۔ تو عام جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، آخری بستر پولے کھا کے جائے گا، وہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑی دیر سے آئے، وہ شکر کرو میں آ ہی گیا جی، وہ بڑے لطر کھاتے میں شکر کرو میں آ ہی گیا جی۔ جب وہ اس کو اپنی بیوی سے ملائیں گے نا تو میرے رب کی قسم یوں بیٹھا اس کو 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال نظر نہیں ہٹ سکے گی۔ پھر وہ کہے گی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، بس دیکھتے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کون ہو؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ اچھا، پھر آگے جا کے اس کو گلے لگائے گا تو 70 برس کا معانقہ چلے گا، 70 برس کا معانقہ چلے گا۔ یہ سب سے چھوٹی جنت ہے۔ میں آپ کو جنت الفردوس چاروں پرچے حل کرنے والوں کی بیگم بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے عینا، اس کا نام ہے عینا۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے سب مر جاتے۔ جنت کی لڑکیاں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ جب وہ محل سے نکلتی ہے 100 جوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے دائیں طرف کتنے نوکر ہوتے ہیں بھائی؟ 70,000۔ بائیں طرف کتنے نوکر ہوتے ہیں بھائی؟ 70,000۔ کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 جس کے خدام ہو وہ کیا شے ہوگی؟ 1,40,000 خدام میں نکلتی ہے گاڈ آف آنر۔ 1,40,000 خدام اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اور اس میں چلتی ہوئی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ کہاں گئے تبلیغ کا کام کرنے والے؟ کدھر ہیں بھلائیاں پھیلانے والے اور برائیاں مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو دنیا میں یہ کام کرتا ہوا آئے گا
میرا اس سے نکاح ہو گیا. بہت پرانی بات ہے، انگلینڈ میں بیان کیا مرکز میں. بیان کے بعد ایک نوجوان آ گیا کہ مولانا صاحب یہ اینا ہک کے یا زیادہ ہے؟ یہ پنجابی تھا یہ فیصلہ آباد کا. میں کیا کیوں؟ ایک ہی گل ہے اگر یہ ہک کے مڑتا نہیں لب دی کوئی صحابی لے جا سی زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا ڈیر ساریاں. ایک حدیث یاد آ گئی، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ. اس میں پانی نہیں ہے، مشک عنبر زعفران کافور ایسے چلتے ہیں. اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے. جب میرا اللہ کوئی حور پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے، پوری حور مکمل کپڑوں لباس سمیت باہر نکل کے آ جاتی. پھر اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے. پھر وہ مل کے گانا گاتی ہیں، ساری اکٹھی ہوتی ہیں گانا گاتی ہیں. یہاں موسیقی حرام ہے، وہاں اللہ خود سنائے گا. یہاں کا کان بند کرو، وہاں کہتا ہاں میں سناتا ہوں. اے جنت کی حورو سناؤ میرے بندوں کو. کدھر ہیں وہ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ کدھر ہیں لاہور، کراچی، پشاور، فیصل آباد، ملتان، سندھ میں جو گانا نہیں سنتے تھے؟ کہا جی ہم حاضر ہیں. کہو آج تم نے وہاں نہیں سنا، آج میں سناتا ہوں. جنت کی حوروں کا نغمہ، اور جنت کے سارے درخت ساز بنیں گے، ہوا موسیقار بنے گی، اور حور کا سر ہوگا اور درخت کا ساز ہوگا، ہوا موسیقار ہوگی. جنت والوں کو ایسا نشہ چڑھے گا کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں گے. اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ ہی آ گیا. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کبو کیا ہے؟ کہ یا داؤد آ جاؤ. داؤد علیہ السلام کہیں گے میری آواز تو دنیا میں دیکھا میں نے واپس کر دی ہے. اوئے ہوئے داؤد کی آواز جنت کے ساز کے ساتھ حوروں کا نغمہ بھولا دے گی. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے اللہ واہ جی واہ مزہ ہی آ گیا. پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، حبیبی حیا حیا. آؤ میرے حبیب آج تیرے باری ہے، اب آپ سناؤ. جنت وجود میں ہر پتا، ہر ڈالی، ہر ٹہنی ساز بنی ہوئی ہے، اور جنت کی ہوا موسیقار بنی ہوئی ہے، اور ان کو ڈائریکشن دے رہے، اور اس پر ساز ہے، ساتھ میرے نبی کی آواز ہے. او ہو جنت والے بھول ہی جائیں گے کہاں بیٹھے ہیں. ایک دم آواز بند ہوگی، اللہ فرمائیں گے کیوں کیا ہوا؟ کہیں گے ہائے اپنی زبان کا لفظ ذرا زیادہ ترجمے میں مجھے اچھا لگا. اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے. ریزون کجی کا پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں. پھر میرا رب سامنے ہوگا. اب رب کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. درخت تھم جائیں گے، ہوا تھم جائے گی، میرا رب سنائے گا. کیسے سنو گے؟ کانوں سے. کان تو چھوٹا سا سسٹم ہے. آدمی کے جتنے سیل، ہر سیل سے پورا انسان بن جاتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن جاتا ہے. ہر سیل میں ہر عضو بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. جب اللہ اپنا کلام سنائے گا صرف کانوں سے نہیں سنو گے، جسم کے سارے سیل میں کان والا سسٹم آن ہو جائے گا، اور 10 کھرب کان سے اللہ کی آواز تمہاری روح کے اندر جائے گی. پھر اس کی میں تعبیر کیسے کروں، کہاں سے کروں؟ یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے کانوں کو یہاں کے تبلے سارنگیوں سے بچا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ مزے کرو، موج کرو، میں تم سے راضی ہو گیا. میرے بھائیو یہ خوبصورت عالی درجات ہیں، ان تک جانا میری آپ کی ضرورت ہے. صرف درجات نہیں، کامیابی کا دار و مدار ہے. تو بھائیو میں آپ سے یہ دیکھو جھولی پھیلا کے خیرات مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اگر آپ نکلو گے مجھے اجر ملے گا، آپ نکلیں گے آپ کو راستہ ملے گا، آپ کے دفعہ میرے بھی بخشش ہو جائے گی کہ گھروں کو واپس نہ جاؤ، یہیں سے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. لیکن ایک تشکیل 100% کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے سارے نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ سارے واپس بھی نہیں جائیں گے، اور سارے گھروں کو بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ میری اس بات پر ضرور نئے لوگ ارادے کر کے کھڑے ہوں گے. لیکن ایک تشکیل سب کی چاہتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے، اور مجھے سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میں آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اجتماعی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ کہ ہمارا رب روٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو روٹھ جاتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ کہ جب میں روٹھتا ہوں تو بارش بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. پھر پوچھا جب تو راضی ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارش موقع پہ کرتا ہوں،
हुकूमत समझदारों को देता हूँ और पैसा सखियों को देता हूँ। आज मेरा रब रूठा हुआ है, जमीन के तेवर बदले हैं, फलक के तेवर भी बदले हुए हैं। अगर हम इतना बड़ा मजमा तौबा करेगा तो जमीन से लेकर आसमान तक की हलचल मच जाएगी, नूर ही नूर होगा, और पता नहीं कितने मेरे रब की रहमत के फैसले उतरेंगे हमारे मुल्क के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। तो सारे भाई तौबा की नियत करते हो? मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी दो, फिर कहो या अल्लाह मेरी दो, फिर कहो या अल्लाह मेरी दो। आपको अगर दिल से कहा है तो आपको मुबारक हो, रब्बे जुल जलाल की कसम आपके सब गुनाह माफ हो गए। आप सारा मजमा ऐसे बैठे हो जैसे अभी मां के पेट से निकल कर, चाहे वो 18 साल का चाहे 88 साल का है, आज वो ऐसे बैठे जैसे मां के पेट से निकल कर आए। इस मैदान से उठकर कोई खता होगी तो लिखी जाएगी, अभी पिछले सब माफ हो गए। अब उसकी तरतीब क्या, उलमा से पूछ लो कि हुकूक की कमी क्या करूं, फराइज की कमी पूरी कैसे करूं, लेकिन गुनाह माफ हो गया। मेरे रब को माफ करना इतना पसंद है। ये रोड है ना, ये टूट जाए 2-4 जगह से तो हम वेल्ड करेंगे, लेकिन यूं देखेंगे तो वेल्डिंग नजर आएगी। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन इस्तकालानी अकल तोला, तू तौबा का बर्तन 1 दफा तोड़, फिर 2 दफा, फिर 10 दफा, फिर 1000 दफा, फिर 1 लाख दफा भी तोड़ कर मेरे पास आएगा ना तो नाउमीद ना होना, नाउमीद ना होना। जब तू आएगा ना तो ऐसे जोड़ के वापस करूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा, बेजोड़ करके वापस भेजो। तो सब भाइयों ने तौबा कर ली ना भाई, मैंने भी आपकी तो फैल कर ली। अब भाइयों यहीं से उठो, कोई आयना से निकाह करो, कोई फिरदौस के दर्जे अल्लाह से हासिल करो, कोई अल्लाह को राजी करो, और नकद उठना, इरादे वाला कोई ना उठे, नकद 4 महीने के लिए, चीले के लिए नकद उठना भाई, कोई इरादे वाला ना उठे, कोई इरादे वाला ना उठे, सब कल से नकद, कल से, अभी से नकद, अभी से नकद, अभी से नकद, अभी से नकद। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, मुझे दिखाने के लिए ना उठना, अल्लाह को दिखाने के लिए। हिम्मत